السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, ہم پر فرض ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ اللہ کا ہم پر حق ہے اور اسے حقوق اللہ کہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ حقوق اللہ کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ حقوق العباد. اور جہاں حقوق العباد کی بات ہوتی ہے تو اس میں سر فہرست والدین ہیں. یہ میں نے یا کسی اور نے نہیں، کسی مفسر نے نہیں، کسی کالم نگار نے نہیں، بلکہ یہ ترتیب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کی ہے. 1 2 3 مقامات پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق اللہ کے بعد حقوق الوالدین کا ذکر کیا. سورہ بقرہ پہلا پارہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. تھوڑا آگے چلیے، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اٹل فیصلہ صادر فرمایا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ میرا کسی اور کا نہیں، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. سورہ انعام کھولیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے کر فرماتے ہیں، قل، اے نبی کہہ دیجئے، تعالوا اتل ما حرم ربکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. ایک دوسرا مقام دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق العباد کی بات کی، وہاں اللہ حقوق العباد میں سر فہرست حقوق الوالدین کو رکھتا ہے. حقوق اللہ، رب کی عبادت کرو، اور حقوق العباد میں سر فہرست والدین کو رکھا. بہت ساری آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک بڑے مزے کی انٹرسٹنگ بات ہے، ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جب اللہ کی عبادت کی بات ہوتی ہے تو اللہ کیا حکم دیتا ہے، کیسے عبادت کرو؟ فرمایا احسان، عبادت میں احسان کرو. وہ حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے. فرمایا کیسے ہو سکتا ہے عبادت میں احسان؟ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کا احسان عبادت میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایسے عبادت کر رہے ہوں، ایسے نماز پڑھ رہے ہوں گویا بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اپنے سامنے. اگر یہ کیفیت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو ایٹ لیسٹ یہ تو کیفیت پیدا کرو، اپنے ذہن میں یوں تو خاکہ بناؤ کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر جو خشوع و خضوع پیدا ہوگا اسے عبادت میں، اسے حقوق اللہ میں احسان کہتے ہیں. اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو ہو گیا حقوق اللہ میں احسان، پھر حقوق العباد یعنی حقوق الوالدین میں احسان کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر. اس کو یوں سمجھیے کہ حقوق الوالدین میں احسان یہ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتا ہے تولنا نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا تم نے ویسا کرنا ہے، بلکہ اپنے مائنڈ میں یہ فارمولہ سیٹ کر دو کہ تم نے بہت اچھا کرنا ہے، احسان کرنا ہے. احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کے معاوضے سے بڑھ کر دینا. جو کچھ تمہارے والدین نے تمہارے لیے کیا یا جو کچھ وہ نہیں کر سکے تم نے ان کے لیے وہ کرنا ہے، اور یہ ہے حقوق الوالدین میں احسان. والدین کے احسان آپ کبھی اتار نہیں سکتے.
جب اتار نہیں سکتے تو اللہ نے فرمایا ایسی نیکیاں کرو، ایسے کام کرو کہ وہ راضی اور خوش ہو جائیں، کیونکہ یہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سر فہرست ہیں۔ مختلف مقامات پر صحابہ نے پوچھا، ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی من احق الناس بحسن صحابتی، میرے اچھے سلوک کا حقوق العباد میں کون زیادہ حقدار ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں حق کی بات آتی ہے تو سن لو، امک، تمہاری ماں۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر کون؟ فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا امک۔ یہاں میں ایک بات کا ازالہ کرتی جاؤں، جو کہتے ہیں نا کہ اسلام عورت کو قید کرتا ہے، جو کہتے ہیں نا اسلام عورت کو رتبہ نہیں دیتا، جو کہتے ہیں نا کہ اسلام کنزرویٹو سوچ کا حامل ہے، ان کو جواب ہے بتاؤ یہاں باپ کو کیوں نہیں مقدم کیا گیا؟ حالانکہ اگر ماں 9 ماہ کی تکلیف اٹھاتی ہے تو باپ صرف 9 سال کی نہیں بلکہ تا حیات کا بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن یہ اسلام ہی ہے جس نے 3 درجے زیادہ رتبہ دیا ماں کو۔ 3 بار میرے نبی نے فرمایا امک امک امک، پھر 4تھی بار آپ نے فرمایا ثم ابوک، تمہارا باپ۔ اب آ جائیے چند ان چیزوں کی طرف، طریقوں کی طرف کہ اگر ہم بات کریں کہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنے والدین کو راضی کر سکتے ہیں، کس طرح ہم ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں، کیونکہ بار بار جو اللہ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو احسان کیسے کریں کہ والدین بھی راضی ہو جائیں اور رب بھی راضی ہو جائے؟ تو سب سے پہلے میں بات کروں گی ان والدین کی جو فوت ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، زندہ سے بھی زیادہ حقدار مردہ والدین کا ہے، کیونکہ زندہ کے پاس ٹائم ہے کہ اگر وہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو فوت ہو گئے ہیں وہ تو تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی طرح کوئی ہمیں موقع مل جائے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو، جو مر چکا ہوتا ہے، اس کو زندہ مسلمانوں کی طرف سے، اپنے اقربا کی طرف سے، حتیٰ کہ اولاد کی طرف سے نیکی کا اس طرح منتظر ہوتا ہے جس طرح ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ اور ایک مثال حدیث میں یوں دی گئی کہ ایک شخص جنت میں اس کے اعمال کے مطابق اس کو جنت میں درجہ دے دیا جاتا ہے، اچانک سے اس کی پروموشن ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ، میرے اعمال کے مطابق تو مجھے جزا مل گئی تھی، یہ اب کیا ہوا؟ اب مجھے کس چیز کا بدلہ ملا؟ تو اسے اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ تیری اولاد جس نے تیرے پیچھے تیرے لیے دعائے مغفرت کی، اس کے بدلے میں تیری پروموشن ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں جہاں فیصلہ صادر فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، وہاں فرمایا یوں دعا بھی کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اس کے سب سے زیادہ حقدار وہ والدین ہیں جو فوت ہو چکے ہیں۔ دعائے مغفرت کرنی ہے، اور اگر صاحب استطاعت ہیں اور اپنا فریضہ حج ادا کر چکے ہیں تو اپنے والدین کے لیے حج اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ اس کا اجر ان کو ملتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نیکی ان کے اعمال میں ایڈ کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات، خصوصاً اولاد کا خود نیک کام کرنا، ان کے اولاد کی اچھی تربیت جو ان والدین نے اپنی اولاد کی اللہ اس کا اجر ان کو پل پل وہاں دیتا ہے۔ سب سے پہلا حق والدین میں سے ان والدین کا ہے، یعنی اس اولاد پر ڈبل ذمہ داری ہو جاتی ہے جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ تو اگر ان والدین سے وہ حقیقی پیار کرتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا اور نیک کام ضرور کیجیے۔ اور پھر جو آپ کے والدین زندہ ہیں، سمپل اگر آپ یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، اس کے لیے کوئی بڑے فارمولے، کوئی ٹپس، کوئی طریقے، کوئی فہرست نہیں ہے۔ سمپل آپ نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے والدین کیسے خوش ہوتے ہیں اولاد بہتر جانتی ہے۔ اولاد کو اپنے والدین کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، چاہے ان کے ساتھ وقت گزار کر، چاہے ان پر خرچ کر کے، یا جس طریقے سے بھی وہ خوش ہوتے ہیں
ان کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، اور حتیٰ کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہیں، یہ میں نہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کی مغفرت بھی ڈاؤٹڈ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔